السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری ٹائم۔ اسٹوری کا نام ہے آدم خورد وحشی اور اس کی ایپیسوڈ نمبر 4 آج میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پون گھنٹہ اسی عالم میں گزر گیا مگر مجھ کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ انتظار کے یہ لمحات بھی کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں کسی شکاری سے پوچھیں۔ اب بھی بار بار اپنے منہ پر انگلیاں رکھ کر ہمیں خاموشی رہنے کا اشارہ کرتا اور ہم کسمسا کر رہ جاتے۔ آخر ہم اکتا کر چلنے ہی والے تھے کہ یک خچر نے زور زور سے اچھلنا اور ہنہنانا شروع کر دیا۔ اس نے شاید خطرے کی علامات سونگھ لی تھی۔ 15 منٹ تک خچر اسی طرح بے چینی سے اچھلتا اور کھونٹے سے آزاد ہونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میخ زمین میں اتنی گہری گڑی ہوئی تھی کہ اکھڑ نہ سکی۔ ہم سب سانس روکے اپنی رائفلیں تانے بالکل مستعد کھڑے تھے اور طے یہ ہوا تھا کہ مگرمچھ جوں ہی رینگتا ہوا کنارے پر آئے بیک وقت تینوں رائفلوں سے اسے نشانہ بنایا جائے۔ خچر تک پہنچنے کے لیے مگرمچھ کو ندی سے نکل کر 15-20 گز دور آنا پڑتا اور ندی میں عین اس مقام پر جہاں سے خچر نزدیک ہی تھا پانی کھولتے ہوئے تیل کی طرح جوش کھا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مگرمچھ نے اپنی لمبی سی ٹھوٹنی پانی سے باہر نکالی اور سرنگ نما جبڑا کھول کر 2-3 مرتبہ ادھر ادھر منہ گھمایا اور آہستہ آہستہ کنارے پر آ گیا۔ خدا کی پناہ، کس قدر زبردست مگرمچھ تھا! حالانکہ ہم اس سے کافی فاصلے پر تھے، پھر بھی صاف اندازہ ہوتا تھا کہ منہ سے لے کر دم تک اس کی لمبائی 16-17 فٹ سے کم نہ ہوگی۔ خچر کی حالت قابل رحم تھی۔ بیچارہ اسے دیکھ کر بھی سہم گیا تھا جیسے کبوتر بلی کو سامنے پا کر سہم جاتا ہے۔ کچھ ایسی دہشت خچر پر چھا گئی کہ وہ یک لخت بے حس و حرکت ہو کر مگرمچھ کو دیکھنے لگا جو آہستہ آہستہ مکرانہ انداز میں اپنے شکار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خچر کے بالکل قریب پہنچ کر مگرمچھ ٹھہر گیا۔ پہلے اس نے اپنا جبڑا کھولا اور پھر تیزی سے اپنی دم کو گردش دینے لگا۔ اگرچہ وہ اب ہمارے نشانے کے عین زد میں تھا، لیکن خدشہ یہ تھا کہ اگر کوئی گولی سے نہ لگی تو خچر کو ضرور لگ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ فوراً ہی بیچارے خچر کا کام تمام ہو جاتا اور حالات ایسے تھے کہ خچر کو ہم کسی قیمت پر ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ویسے بھی مگرمچھ کی پشت اور جبڑے کی کھال اس قدر سخت ہوتی ہے کہ گولی اس پر اثر نہیں کرتی اور اس کو مارنے کی واحد صورت یہی ہے کہ گولی مگرمچھ کے پیٹ میں لگے۔ مگرمچھ کا خچر پر حملہ کرنا اور خچر کا وار بچانا اس قدر عجیب اور حیرت انگیز تماشا تھا کہ ساری زندگی یاد رہے گا۔ مگرمچھ نے اچھل کر اپنے جبڑے میں خچر کی گردن پکڑنے کی کوشش کی، لیکن خچر بھی غافل نہ تھا۔ اس نے گردن موڑ کر 1-2 لتی اس زور سے ماری کہ مگرمچھ پشت کے بل گر گیا، مگر فوراً لوٹ پوٹ کر وہ پھر خچر کی طرف لپکا اور اس مرتبہ اس نے خچر کی ٹانگ اپنے منہ میں دبا لی۔ خچر اور مگرمچھ دونوں کے حلق سے اب طرح طرح کی خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ مگرمچھ نے پوری قوت سے خچر کو گھسیٹنے کے لیے سر جھکایا اور زمین میں گڑی ہوئی میخ اکھڑ گئی۔ میخ اکھڑتے ہی خچر کو جیسے نئی زندگی ملی۔ اس نے جنگل کی طرف بھاگنا چاہا اور مگرمچھ اسے ندی کی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ کئی منٹ تک یہ کھینچا تانی جاری رہی، یہاں تک کہ خچر سخت لہولہان اور زخمی ہو کر گر پڑا۔ اب مگرمچھ نے اسے دوبارہ اپنے منہ سے پکڑا اور کنارے کی طرف پلٹا۔ ہم نے سوچا کہ خچر تو مارا ہی گیا، اب مگرمچھ کو جانے نہ دیا جائے۔ ہماری رائفلوں سے بیک وقت 3 شعلے نکلے اور مگرمچھ کالا بازی کھا کر ڈھیر ہو گیا۔ خچر اب بھی زندہ تھا اور مگرمچھ کے جبڑے سے اپنا گلا چھڑانے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ ہم بھاگتے ہوئے ذرا قریب پہنچے تو مگرمچھ نے پھر انگڑائی لی اور خچر کی ٹانگ لپک کر پکڑ لی اور تیزی سے کنارے کی طرف بڑھا۔ کتنی زبردست قوت اس کے جسم میں چھپی ہوئی تھی کہ 3 گولیاں کھانے کے باوجود اس نے کوئی اثر نہ لیا۔ اس سے بیشتر کہ ہم قریب پہنچ کر دوبارہ فائر کریں، مگرمچھ اپنا شکار لے کر ندی میں پھرتی سے داخل ہو گیا۔ عین اسی وقت آبی کا ہاتھ جنبش میں آیا اور اس نے نشانہ لے کر نیزہ پوری رفتار سے مگرمچھ کی طرف پانی میں پھینک مارا۔ مگرمچھ کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ نیزے کی نوک اس کے کھلے جبڑے کے اندر نرم گوشت میں گڑ گئی تھی۔ درد کی شدت سے بےتاب ہو کر پانی میں اچھلنے لگا۔ اس کے خون سے ارد گرد کا پانی سرخ ہو چکا تھا۔ یوں ہاشم کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں
کہ یہ گاؤں وہاں واقع ہے جہاں سے 5 میل دور شیروں کی وادی کی سرحد شروع ہوتی ہے، اور ہم چاہتے تھے کہ مزید تاخیر کے بغیر وہاں پہنچ جائیں۔ چند مرغابیوں کو شکار کر کے ہم اپنے کیمپ کی طرف لوٹے تو چاروں مزدور غائب تھے، البتہ بقیہ 3 خچر اور سارا سامان وہاں موجود تھا۔ گاؤں والوں نے قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ انہیں مزدوروں کو نہیں چھپایا۔ بہرحال ہم نے ضروری سامان ساتھ لیا، خیمے اکھاڑ کر خچر پر لادے اور باقی سامان گاؤں کے نمبردار کے پاس سے اس شرط پر رکھ دیا گیا کہ اگر زندہ واپس آئے تو لے لیں گے، ورنہ یہ سامان اس کی ملکیت ہوگا۔ 5 میل کا یہ پرصعوبت سفر ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے 5 صدیوں کی مسافت ہے۔ جب ہم انائی کے پہاڑوں کو عبور کر کے وادی میں داخل ہوئے تو سورج کی کرنیں چوٹیوں پر الوداعی نگاہیں ڈال کر رخصت ہو رہی تھیں۔ ہم سب تھکن کے باعث چور چور تھے، فضا میں نمی کی شدت صاف محسوس ہوتی تھی اور مچھروں کا بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ ان سے محفوظ رہنے کے لیے ہم نے ایک پہاڑی کی بلند اور فراخ ٹیلے پر اپنے خیمے جما دیے تاکہ تیز اور سرد ہوا کے تھپیڑے مچھروں کی فوج کو بھگاتے رہیں۔ بلند ٹیلے سے وادی کی پہاڑوں اور جنگلوں کا دور دور تک نظارہ کیا جا سکتا تھا، جو افق تک پھیلتے چلے گئے تھے۔ ان پہاڑوں کے اوپر سے کہیں کہیں آبشاریں گرتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ پانی کے اس سفید چادر پر جب ڈوبتے ہوئے آفتاب کی نارنجی کرنیں پڑتیں تو وہ ہیرے کے مانند چمکتی تھیں۔ تا حد نگاہ تک چاروں طرف بانسوں کی اونچے اونچے جنگل سینہ تانے کھڑے تھے، اور تیز ہوا جب ان کے درمیان سے گزرتی تو سیٹیاں سی بجنے لگتیں۔ 5 میل دور وہ گاؤں جسے ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے اس بلندی سے صاف دکھائی دے رہا تھا، اور وہاں جلتے ہوئے آگ کے الاؤ لمحہ بلمحہ روشن ہوئے جاتے تھے۔ پوری وادی میں ایسا بے قرار سناٹا اور خاموشی طاری تھی جیسے یہاں کوئی جاندار نہیں بستا، حتیٰ کہ پرندوں کی اڑتی ہوئی قطاریں بھی غائب تھیں جو دن بھر دانہ دنکا چگنے کے بعد سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی اپنے گھونسلوں کو واپس آتی ہیں۔ آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہ تھا، البتہ مغربی افق پر پھیلی ہوئی شفق ہر لمحہ رنگین سے رنگین تر ہوتی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی سرد ہوا کے جھونکے پوری شدت سے چلنے شروع ہو گئے تھے۔ قدرت نے اس خطے کو حسن جمال کی جس دولت سے نوازا ہے، اس کی داد نہ دینا ناشکراپن ہوگا۔ وہ بے پناہ تھکن جس کی وجہ سے جسم کا بند فریاد کر رہا تھا، یکلخت غائب ہو چکی تھی، اور میں اپنے آپ کو بالکل تر و تازہ محسوس کرنے لگا۔ اور یہ کیفیت میری ہی نہیں، میرے ساتھیوں کی بھی تھی۔ بوڑھا ابھی ہم سے ذرا فاصلے پر اپنا نیزہ تھامے مشرق کی طرف منہ کیے بیٹھا کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ شاید یہ نظارے اس کے لیے نئے نہ تھے۔ یکایک وادی کے اندرونی حصے میں شیر کی دھاڑنے کی آواز آئی، اور یوں محسوس ہوا جیسے ارد گرد کی پہاڑیاں لرز گئی ہوں۔ ہم سب چوکنے ہو کر اس طرف دیکھنے لگے۔ 5 منٹ بعد شیر کے دھاڑنے کی آواز پھر آئی، مگر یہ آواز اب زیادہ قریب محسوس ہوتی تھی۔ ہم سب اس بے تابی سے آواز کے رخ کو دیکھ رہے تھے کہ کیا تماشا ظہور میں آتا ہے۔ دفعتاً 4 فرلانگ کے فاصلے پر ایک بڑا سا 12 سینگا دوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا رخ ہماری طرف تھا۔ بے تحاشا چھلانگیں لگاتا ہوا وہ آنن فانن میں پہاڑی کے نیچے آ گیا۔ کوئی 1 منٹ بعد ہی کیا دیکھتے ہیں کہ اسی طرف سے بیک وقت 2 شیر دھاڑتے ہوئے نکلے، اور 12 سینگے نے بچ کے نکل جانا چاہا، مگر شیروں نے دونوں جانب سے اسے گھیر لیا اور چند منٹ میں چیر پھاڑ کر برابر کر دیا، اور اپنا آدھا حصہ لے کر مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ جنگل کی فضا میں پلے ہوئے یہ شیر نہایت جسیم اور طاقتور دکھائی دیتے تھے، اور ایک 12 سینگے کے تعاقب میں 2 شیروں کا نکلنا اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ یہ علاقہ واقعی شیروں سے پٹا پڑا ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی تاریکی کے غلاف نے زمین سے لے کر آسمان تک کو اپنے اندر لپیٹ لیا، اور جوں جوں اندھیرا بڑھتا جاتا تھا فضا میں خنکی اور ہوا کی تیزی میں شدت پیدا ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ہم سردی کے باعث کانپنے لگے اور ہمیں خیموں کے اندر پڑے ہوئے کمبلوں میں پناہ لینی پڑی۔ ولیم کا خیال تھا کہ رات کو سردی اور بڑھے گی، اس لیے آگ جلا لینی چاہیے، مگر بابی نے فوراً انکار میں سر کو چنبش دی، اور ہم حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیوں بابا، آگ جلانے میں کیا نقصان ہے؟ مجھ سے رہا نہ گیا تو پوچھ ہی لیا۔
مالک، آپ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ مقام کون سا ہے؟ کیا آدمیوں کو کھانے والے وحشی آپ کو یاد نہیں رہے؟ رات کی تاریکی میں جب وہ آگ کے شعلے دیکھیں گے تو ضرور آئیں گے۔ آبی کے یہ الفاظ نہ تھے، بجلی کی لہریں تھیں جو میرے جسم میں دوڑ گئیں۔ خدا کی پناہ، ان وحشیوں کو تو ہم فراموش ہی کر چکے تھے، اور اب وہی مقام جو تھوڑی دیر پہلے ہمارے لیے جنت نگاہ اور فردوس گوش بنا ہوا تھا، یک بیک ایک بھیانک مقتل کی شکل اختیار کر گیا۔ دہشت اور خوف کا وہ دورہ جو ہم 5 میل پیچھے چھوڑ آئے تھے اب دوبارہ ہم پر مسلط ہو گیا۔ بہرحال شام کے کھانے سے فارغ ہو کر ہم اپنے اپنے کمروں میں دبک گئے اور آئندہ پروگرام کے متعلق باتیں کرتے ہوئے خدا جانے کب نیند کی وادیوں میں نے ہمیں آغوش میں لے لیا۔ کچھ معلوم نہیں کتنی دیر سویا، لیکن اتنا یاد ہے کہ شور کی ایک ہلکی سی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرے دونوں امریکی دوست قریب ہی پڑے بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے کان لگا کر یہ پراسرار شور سننے کی کوشش کی، مگر آواز اس قدر مدھم اور غیر واضح تھی کہ کچھ پتہ نہ چلا کہ کدھر سے آ رہی ہے۔ بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوسوں میل دور کہیں ڈھول سا بج رہا ہو اور بہت سی عورتیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ کبھی یہ آواز مدھم ہو جاتی اور کبھی تیز، اور کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے بالکل قریب سے آ رہی ہے۔ میں آہستہ سے اٹھا اور سرہانے رکھی ہوئی رائفل اور ٹارچ اٹھائی اور خیمے سے باہر نکلا۔ پچھلے پہر کا چاند آسمان کے مشرقی حصے پر اپنا زرد چہرہ لیے حیرت سے مجھے تکنے لگا۔ چاند کی اس سوگوار اور اداس چاندنی میں جو حد نظر تک پھیلی ہوئی تھی، پہاڑ، جنگل اور وادیاں، سناٹے اور خاموشی کی گہرائی چادر اوڑھے محو خواب تھے۔ میری حس مجھے بتاتی تھی کہ کوئی نامعلوم خطرہ پیش آیا ہی چاہتا ہے۔ وہ خطرہ کہاں تھا یہ میں نہیں جانتا تھا، مگر لمحہ بلمحہ میرے حواس خود بخود معطل ہو رہے تھے اور کلیجہ اندر ہی اندر بیٹھا جا رہا تھا۔ میں آبی کو دیکھنے کے لیے دوسرے خیمے میں گیا، اندر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو زمین پیروں تلے سے نکل گئی۔ خیمہ بالکل خالی پڑا تھا اور آبی غائب تھا۔ اس وقت بوڑھے آبی کا غائب ہونا نیک فعل نہ تھا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا حادثہ پیش آیا، وہ کدھر گیا۔ میں اس فکر میں گم تھا کہ میرے عقب میں ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو دہشت سے میرے بدن میں تھری سی چھوٹ گئی اور اس سردی میں بھی پسینے کی قطرے میرے پیشانی پر چھوٹ نکلے۔ 2 وحشی جنہوں نے شیر کی کھالیں اوڑھ رکھی تھیں 20 قدم کے فاصلے پر کھڑے حیرت سے مجھے گھور رہے تھے۔ ڈیل ڈول اور قد و قامت میں وہ بالکل دیو کے مانند دکھائی دیتے تھے۔ ان کی داڑھیاں اور سر کے بال حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے اور آنکھیں یوں روشن تھیں جیسے اندھیرے میں شیر کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ 1-2 سیکنڈ تک تو وہ مجھے دیکھتے رہے۔ ان کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہ تھا۔ میں بھی بے حس و حرکت اپنی جگہ پر کھڑا ان کو تک رہا تھا۔ یکا وہ آگے بڑھے اور میں نے ہوش میں آ کر جلدی سے رائفل سیدھی کی اور اندھا دھند فائر کر دیا۔ ایک وحشی چیخ مار کر گرا اور لڑکھڑاتا ہوا نیچے خدا جانے کہاں جا گرا۔ دوسرا ڈر کر فوراً ایک چٹان کی آڑ میں ہو گیا اور میں نے دوبارہ اس کا مکروہ چہرہ نہیں دیکھا۔ میرے ہاتھ پیر اس غیر متوقع حادثے کی بدولت بری طرح لرز رہے تھے۔ فائر کی آواز سن کر ولیم اور نکسن بیدار ہو گئے اور رائفلیں سنبھال کر باہر نکل آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں فوراً یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ وحشیوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ آدھی رات کو اس پراسرار وادی میں اب ہم 3 اجنبی شخص اب جان بچانے کی فکر میں غرق تھے۔ مجھے یقین تھا کہ بوڑھا آبی ضرور ان خونخوار وحشیوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے، ورنہ یوں اچانک غائب نہ ہو سکتا تھا۔ وہ پراسرار آواز جو بہت دور سے آتی تھی اب قریب آ رہی تھی اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ ضرور آدم خور وحشیوں کی ٹولی ہے جو اس وقت شکار کی تلاش میں نکلی ہے۔ انتہائی بدحواسی میں اپنا تمام سامان وہیں چھوڑ کر ہم تینوں رائفلوں اور کارتوسوں سمیت وہاں سے بھاگ نکلے۔ اب سوال یہ تھا کہ جائیں تو کس طرف؟ شمال کی طرف کوہستان آنائی کا سلسلہ ہمیں پناہ دے سکتا تھا، بس اسی طرف روانہ ہوئے۔ وہی چاندنی جو تھوڑی دیر پہلے اداس اور سوگوار نظر آتی تھی اب ہمارے لیے نہایت مددگار ثابت ہوئی، ورنہ ہم اندھیرے میں ضرور کسی سینکڑوں فٹ گہرائی کھڈ میں جا گرتے۔ عین اسی لمحے جنگل میں شیروں نے گرجنا شروع کر دیا۔ شاید وحشیوں کے غول غبارے سے ان کی آرام میں خلل پڑ گیا تھا۔ اضطراب اور پریشانی کی وہ کیفیت بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح ہانپتے ہانپتے اور دلدلوں کو پھلانگتے، ٹھوکریں کھاتے اور زخموں سے لہو لعان ہوتے ہوئے ہم شمال میں ان پہاڑی
غاروں کے قریب پہنچے جو خدا جانے لیل و نہار کی کتنی گردشیں دیکھ چکے تھے۔ یہ غار بالکل ویران تھے۔ ممکن ہے یہاں کبھی کبھار جنگلی درندے بارش طوفان میں پناہ لینے کے لیے آ نکلتے ہوں۔ ہمیں یہ بھی خدشہ تھا کہ ان غاروں میں انائی کے وہ مشہور معروف اژدھے نہ ہوں جو چپکلی سے مشابہ ہوتے ہیں۔ ایک غار کے پاس رک کر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب آگے بڑھنے کی سکت نہیں، بس یہیں پناہ لی جائے۔ یک ولیم کے پیر کسی چیز سے ٹکرایا اور اس نے جھک کر دیکھا تو بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ یہ ایک انسانی کھوپڑی تھی، اور اب جو ہم غور سے چاروں طرف دیکھتے ہیں تو وہاں ایسی ہی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا خدا معلوم کتنا ذخیرہ پڑا تھا۔ اس وقت کوئی ہمارے ٹکڑے بھی کر دیتا تو یقین ہے کہ خون کا ایک قطرہ نہ نکلتا۔ اتنی ہیبت ہم پر طاری تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ ہماری ذہن مفلوج ہو چکے تھے اور جسم حرکت کرنے سے قاصر۔ وہی معاملہ تھا کہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ ابھی ہم اس فکر میں گم تھے کہ اچانک ہمارے عین سامنے کے غار سے روشنی کی ہلکی سی کرن نمودار ہوئی، اور پھر اس کے اندر سے 10-12 وحشیوں کا ایک غول نکلا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لکڑی کی مشعلیں تھام رکھی تھیں اور اس کے سروں پر خدا جانے کون سی چربی مل رکھی تھی جو پوری طرح جل رہی تھی۔ یہ وحشی اچھلتے کودتے باہر نکلے اور ان کے درمیان مجھے بوڑھا آبی دکھائی دیا۔ اگر ہم فوراً زمین پر نہ لیٹ جاتے تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لیتے۔ اس کے بعد جو منظر ہم نے دیکھا وہ اتنا لرزہ خیز تھا کہ آج 40 برس گزر جانے کے بعد بھی میرے حافظے کی لوح پر اس کے نقوش دھندلے نہیں ہوئے۔ وحشیوں نے آگ کا ایک بڑا الاؤ دہکایا، پھر اس الاؤ کے اندر انہوں نے لوہے کی بنی ہوئی ایک گول سی ٹوپی رکھ دی اور آگ کے گرد وحشیانہ پن سے اچھلتے کودتے رقص کرنے لگے۔ پورے آبی کے جسم سے کپڑے غائب ہو چکے تھے اور وہ بے ہوش پڑا تھا اور اس کو جگہ جگہ سے نوچا جا چکا تھا۔ وحشی اسے بازو میں تھامے کھڑے تھے۔ کامل 1 گھنٹے تک وہ اسی طرح ناچتے رہے۔ اس کے بعد ان کے لیڈر نے، جو سب سے زیادہ لمبا ترنگا تھا، لوہے کی ایک سلاخ کی مدد سے لوہے کی ٹوپی آگ کے الاؤ سے نکالی جو انگارے کے مانند سرخ ہو چکی تھی۔ ہم حیران تھے کہ آخر اس آئینی ٹوپی کو گرم کرنے سے ان وحشیوں کا مقصد کیا ہے، مگر تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے بوڑھے آبی کو دھکیل کر درمیان میں کیا تو فرط خوف سے ہمارے کلیجے اچھلنے لگے۔ آبی کا جسم خشک پتے کی مانند لرز رہا تھا، اور موت کو اس قدر بھیانک انداز میں اپنے قریب دیکھ کر کون تھا جو اپنی ہوش و حواس قابو میں رکھتا۔ یک وحشیوں نے وہی ٹوپی ہوا میں معلق کی اور زور سے آبی کے سر پر رکھ دی۔ بد نصیب بوڑھے کی حلق سے اس موقع پر جو چیخ نکلی، اس کی آواز میں آج بھی اپنے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح محسوس کرتا ہوں۔ یہی وہ موقع تھا جب دونوں امریکیوں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں اور وحشیوں کی توجہ فوراً ہماری جانب مبذول ہو گئی۔ مجھے اپنی بزدلی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ میں نے ان امریکیوں کو وہیں چھوڑا اور وہاں سے بے تحاشا بھاگ پڑا۔ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وحشیوں نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ تمام رات میں مسلسل بھاگتا رہا اندھا دھند۔ مجھے راستے کا کچھ علم نہ تھا۔ میرے کپڑے دھجیا ہو چکے تھے اور پیر زخمی۔ آخر ایک جگہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک جھوپڑی کے اندر پایا۔ کچھ لوگ مجھے گھیرے کھڑے تھے۔ معلوم ہوا میں پورے 3 دن بعد ہوش میں آیا ہوں، اور یہ لوگ وہی ہیں جن کے گاؤں کے نزدیک انائی ندی میں ہم نے مگرمچھ مارا تھا۔ پٹانگ کے ہسپتال میں پڑا 2 سال تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ میری دونوں ٹانگیں بیکار ہو چکی تھیں اور ڈاکٹروں نے اس خدشے کے پیش نظر کہ زہر جسم میں نہ پھیل جائے دونوں ٹانگیں کاٹ دیں۔ میں آج زندہ ہوں لیکن مردوں سے بدتر، اور اب بھی راتوں کو سوتے ایک دم چیخنے لگتا ہوں۔ لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ کیا میں واقعی پاگل ہوں؟ ختم شو۔ تو دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں اور انٹرسٹنگ، ایڈونچرس، ہارر، مسٹیریس سٹوری لے کے حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔